خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بچوں میں جو مشکل تجربات ہوتے ہیں، ان کے اثرات اور ان کی اندرونی مضبوطی یعنی لچک۔ ہمارے پاس پیٹر لیوین اور میگی کلائن کی کتاب ٹراما پروفنگ آف کڈز کے کچھ خاص نقطے ہیں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بچوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے نپٹنے میں کیسے مدد دی جائے تاکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور خوش رہ سکیں۔ جی بالکل، اور ایک آپ کہیں حیران کن بات جو یہ تحقیق بتاتی ہے وہ یہ کہ صدمہ صرف وہ بڑے واقعات جیسے جنگ یا کوئی قدرتی آفت صرف ان سے نہیں ہوتا، بلکہ روزمرہ کے عام سے واقعات بھی، جیسے کھیل میں گر گئے، کوئی چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال جانا پڑا، یا جیسے والدین میں علیحدگی، یہ بھی بچوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اصل بات وہ واقعہ خود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد بچے کا جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم، اس میں کیا رد عمل ہوا اور کیا وہ توانائی وہیں پھنس گئی۔ اچھا، تو یہ اعصابی نظام کا رد عمل یہ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ خطرے کے وقت جسم یا تو لڑتا ہے یا بھاگتا ہے، فائٹ اور فلائٹ، لیکن کبھی کبھی بچے بالکل وہ ساکت ہو جاتے، فریز۔ جی ہاں، یہ فریز رد عمل بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جسم بظاہر تو بالکل خاموش، ساکت لگتا ہے، لیکن اندر ایک شدید توانائی، ایک طرح کی الارم والی کیفیت، وہ قید ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ توانائی، یہ جو جوش باہر نہ نکلے تو یہ جسم میں ایک انکہی یادداشت بن جاتی ہے، جو بعد میں آپ دیکھیں بے چینی، ڈر یا جسمانی علامتیں اس شکل میں نکل سکتی ہیں۔ ایسے سمجھیں جیسے پریشر کوکر ہے اور اس کی سیٹی نہیں بچ پا رہی۔ اور چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا نروس سسٹم وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر یہ توانائی اندر پھنس سکتی ہے تو پھر یہ لچک یا ریزیلینس جس کا کتاب میں ذکر ہے، اس کو بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ لچک کا مطلب ہے مشکل سے گزر کر واپس اپنی اصلی حالت میں آنا، یا جیسے گیند اچھل کر واپس آتی ہے نا، ویسے۔ جو لچکدار بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اپنے احساسات کو سمجھ پاتے ہیں، بتا پاتے ہیں، اور مشکل حالات سے ظاہر ہے بڑوں کی مدد سے بہتر طور پر نکل جاتے ہیں۔ اس میں مدد کا ایک بہت اہم طریقہ ہے حسی آگاہی سکھانا، سینسری اویئرنیس۔ حسی آگاہی، یہ کیا چیز ہے اور یہ اس پھنسی ہوئی توانائی میں کیسے مدد کرتی ہے؟ حسی آگاہی کا مطلب ہے بچے کو یہ سکھانا کہ وہ اپنے جسم کے اندر جو احساسات ہو رہے ہیں انہیں پہچانے اور بتا سکے، جیسے میرے پیٹ میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے یا میرے کندھے بھاری لگ رہے ہیں۔ جب بچہ وہ فریز والی حالت میں ہوتا ہے نا، تو یہ آگاہی گویا اس پریشر کوکر کی بھاپ کو محسوس کرنے جیسا ہے، اور پھر اسے آہستہ آہستہ محفوظ طریقے سے خارج کرنے کا راستہ بناتی ہے۔ یہ اس پھنسی ہوئی توانائی کو نکالنے کا پہلا قدم ہے۔ اور ہاں، والدین کا خود پرسکون رہنا یہ بہت کلیدی ہے، کیونکہ بچے بڑوں کا سکون محسوس کرتے ہیں، وہ ان تک منتقل ہوتا ہے۔ عملی طور پر مان لے اگر کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے تو والدین فوراً کیا کر سکتے ہیں؟ اسے آپ سمجھے جذباتی فرسٹ ایڈ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، والدین خود کو سنبھالیں، گہری سانس لیں، پرسکون ہوں۔ بچے کے لیے ایک محفوظ ماحول بنائیں، نرمی سے بات کریں، تسلی دیں۔ جب بچہ تھوڑا سنبھلنے لگے، اس کی سانس کچھ بہتر ہو، رنگت ٹھیک ہو، تو اس کا دھیان جسمانی احساسات پر لائیں۔ پوچھیں، ابھی جسم میں کہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے یا کہاں چبھن سی ہے؟ بچے کو وقت دیں، جلد بازی نہ کریں، سوالوں کے بیچ میں وقفہ دیں۔ پانچواں، اور یہ بہت اہم ہے، اگر بچہ روئے یا کانپنے لگے تو اسے روکے نہیں، بالکل نہیں روکنا۔ یہ جسم کا قدرتی طریقہ ہے اس پھنسی ہوئی توانائی کو باہر نکالنے کا۔ یہ ایک صحت مند رد عمل ہے۔ اچھا، یہ جان کر کافی اطمینان ہوا کہ رونا یا کانپنا اصل میں ٹھیک ہونے کا حصہ ہے۔ اچھا، کتاب میں وہ کھیل کے ذریعے مدد کا بھی ذکر تھا، شاید سیمی نامی بچے کی کہانی تھی۔ جی بالکل، سیمی کی کہانی وہ بتاتی ہے کہ ہاسپٹل کے ایک ناخوشگوار تجربے کے بعد اس نے کھیل کھیل میں بار بار ڈاکٹر بن کر اپنے کھلونوں کا علاج کیا۔ اصل میں کھیل، ڈرائنگ یا پتلی تماشا وغیرہ یہ بچوں کو اپنے تجربات پر قابو پانے کا احساس دیتے ہیں۔ وہ محفوظ طریقے سے اپنے ڈر، غصے اور وہ جو توانائی پھنسی تھی اسے باہر نکال پاتے ہیں۔ وہ ضروری یہ ہے کہ کھیل کی رفتار اور کہانی وہ بچہ خود کنٹرول کرے۔ اور جیسے
طلاق یا کسی پیارے کی موت جو زیادہ بڑے واقعات ہوتے ہیں، ان میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ اہم ہے کہ صدمے اور غم میں فرق سمجھیں۔ غم تو وقت کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے، مدھم پڑتا ہے، لیکن صدمے کی علامات اگر مدد نہ ملے تو بگڑ سکتی ہیں۔ طلاق کی صورت میں بچوں کو یقیناً دھچکا لگتا ہے۔ انہیں آہستہ آہستہ ان کی عمر کے مطابق سچ بتانا، ان کے احساسات کو سننا، انہیں تسلیم کرنا اور یہ یقین دہانی کرانا کہ ماں اور باپ دونوں سے تعلق رہے گا، یہ بہت اہم ہے۔ موت کی صورت میں بچے بھی غم کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، انکار، غصہ، اداسی وغیرہ۔ انہیں ان احساسات سے گزرنے میں مدد چاہیے۔ وہ ریچل اور اس کی بلی بریار والی کہانی یہی دکھاتی ہے۔ بچے غم سے نمٹنے کے اپنے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے ریچل کا سر ٹھنڈے پانی میں ڈالنا یا پاؤں گدگدانا تاکہ وہ ہنس کر کچھ تناؤ کم کر سکے۔ کتاب میں کچھ اور مشکل موضوعات بھی ہیں، جیسے ہسپتال کے تجربات یا جنسی زیادتی جیسے بہت حساس موضوعات، ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، مختصر یہ کہ ہسپتال کا طریقہ کار خاص طور پر اگر بچے کو روکا جائے یا بے ہوش کیا جائے، وہ شدید خوف پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے سے تیاری، آسان لفظوں میں سمجھانا اور والدین کا ساتھ ہونا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور جنسی صدمے کے حوالے سے علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بچے کو یقین دلانا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، انہیں جسمانی حدود اور نہیں کہنا سکھانا، اور سب سے بڑھ کے بچے کی بات پر یقین کرنا، یہ کلیدی ہے۔ تو آج کے ساری گفتگو سے مجھے تو یہ بہت واضح لگا کہ بچوں کو مشکل تجربات کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بچانے اور ان میں اندرونی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بڑوں کا باخبر ہونا، حساس ہونا اور مددگار ہونا یہ کتنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف بڑے سانات کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ کی جو چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہم بحیثیت معاشرہ بچوں کے اندرونی تجربات کو زیادہ اہمیت دیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، تو آنے والی نسلوں کی ذہنی اور جذباتی صحت پر اس کے کتنے گہرے اور مثبت اثرات ہو سکتے ہیں، یہ صرف